السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارے ایک چینل کی آڈینس میں سے ایک صاحب بہت عرصے سے سوال پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ انٹینشنل ڈیلے اکثر نہیں ہوتا، کام بہت ہوتا ہے میرے بھائی، اور بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پرائیورٹی دینی پڑتی ہے، ہماری مجبوری ہے، اور میں ہر کامنٹس کو چینل پہ دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ کسی نے مجھے پرسنل میں کوئی کوشچن بھیجنا ہے اور مجھ سے ایون پرسنل اپوائنٹمنٹ لینی ہے، فی سبیل اللہ ڈسکشن کرنی ہے کوئی، تو میں islamqa@hotmail.com islamqa@hotmail.com پہ مجھے اپنا مسئلہ بھیجیں، کانٹیکٹ انفارمیشن بھیجیں، پوری تفصیلات بتائیں، پھر ہم زیادہ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کا جو مسئلہ تھا، یہ مسئلہ اس میں ایکچولی آپ نے جو سوال لکھا میں اسی طرح پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کی توسط سے اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص بولے کہ میں فلاں کام کروں، اگر میں فلاں کام کروں تو روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو، معاذ اللہ، پرنتھسس میں اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ معاملہ ہو۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ یاد نہیں ہیں کہ بولے ہیں یا نہیں بولے۔ اب وہ کام کرے تو کفارہ دے یا نہ دے، اب تک کسی عالم نے صحیح، اور آپ نے صحیح سین سے لکھا بھائی، صحیح صاد ہا یا ہا، حلوے والی ہا، اس سے ہوتا ہے۔ میں ویسے اتنا وہ سوجی کے حلوے کا فین نہیں ہوں، ویسے ہی بتا رہا ہوں، یہ صحیح املا آپ کی غلط ہے۔ اب تک کسی عالم نے صحیح جواب نہیں دیا، وہ تو خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی میرے بھائی، آپ کا یہ جو مسئلہ ہے اس میں تین مسئلے ہیں۔ پہلا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ یہ کیا، پہلی بات پوائنٹ نمبر 1 کہ یہ کام کروں تو حضور کی شفاعت ہی نہ نصیب ہو، شفاعت رسول ہی نہ ہو، نعوذ باللہ نصیب۔ دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کر لوں یا نہ کروں، اگر کروں تو کفارہ دوں یا نہ دوں، دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ جی اس کے اوپر یعنی پہلا مسئلہ یہ دعویٰ، یہ اس قسم کی دعا، دعوے سے مراد دعا، دعویٰ عربی میں اس کو دعا بھی کہتے ہیں، یعنی یہ دعا بد دعا اپنے لیے، نعوذ باللہ۔ نمبر 2 الفاظ کا یاد نہ ہونا، نمبر 3 کفارہ دینا ہے یا نہیں دینا۔ 3 مسئلے ہیں اس میں، ایک نہیں ہے بھائی، 3 مسئلے ہیں۔ آپ نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ یاد نہیں، بھائی 3 مسئلے ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ تو اس قسم کی بد دعا دینا اپنے آپ کو یا اس قسم کا دعویٰ کر دینا is a very dangerous ball game۔ میرے بھائی یہ بہت خطرناک کام ہے، کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں کہ میں ایسا کام کروں تو شفاعت رسول نصیب نہ ہو۔ اللہ جانے اب وہ کیا کام تھا، کیا پتہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہو، کیا پتہ آپ نے کسی کے سامنے قسم اٹھا کے ساتھ میں یہ کہا ہو، ہمیں تو نہیں پتہ نا۔ آپ کا سوال بہت ہی مبہم ہے، لیکن آپ کا جو دوسرا اس کے ساتھ مسئلہ ہے، پہلے نمبر پہ تو اس طرح کی بات نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ کرتے ہیں، ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ بڑی پرابلم ہے کہ جب اپنی بات منوانی ہوتی ہے اور بڑے زوروں سے منوانی ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ کلمہ نصیب نہ ہو، روز محشر حوض کوثر کا مشروب نہ نصیب ہو، رسول اللہ کے ہاتھوں شفاعت نہ نصیب ہو، مرنا نصیب نہ ہو، نعوذ باللہ فلانی موت ہو، یہ نصیب ہو جائے۔ بھائی یہ بد دعائیں خود کو کیوں دیتے ہیں آپ ایسی؟ بعض دفعہ انسان بھول چکا ہوتا ہے بات اور قسمیں اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ جو آپ کو یاد نہیں ہے نا یہ بات کہ آپ نے یہ الفاظ بھی بولے ہیں کہ نہیں بولے، تو ہم اس میں آپ کو کیا کہیں؟ جب آپ کو یاد ہی نہیں ہے، جب یاد آئے گا تو تب سوال پوچھنا نا، جب ایسا ہوگا تو تب سوال پوچھنا۔ تو چلیں اسیوم کرتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ بولے۔ نمبر 2، اب وہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو کفارہ کیا دینا ہے؟ بھائی کفارہ کیا دیں؟ آپ تو اپنے پہ بد دعا لگا چکے ہیں۔ اگر آپ کو فرض کریں یاد آ گیا کہ آپ ایسا کہہ چکے تھے اور آپ وہ کام بھی کر لیتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کیا کام ہے۔ بعض دفعہ یہ لڑکا لڑکی کے چکر ہوتے ہیں، بہنیں قسمیں اٹھا لیتی ہیں ماں باپ کے سامنے کہ ٹھیک ہے ایسا کروں تو کبھی اس سے ملوں نہ، تو ہو سکتا ہے آپ نے کسی حرام کام کی خاطر یہ کیا ہو۔ تو اب آپ وہ حرام کام بھی اگر کریں گی اور آپ ملاقات بھی اس سے کریں گی یا کریں گے
تو اس کا بھی گناہ ہوگا، ماں باپ کو دھوکہ دینے کا گناہ بھی ہوگا، اور یہ دعویٰ جو ہے اگر یہ بھی اوپر قیامت کے دن لگ گیا تو ڈبل ٹرپل مسئلے ہیں۔ یہاں مسئلہ قسم کا نہیں ہے، اس کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ کفارہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ یہاں قسم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ بد دعا ہے، نعوذ باللہ، اللہ مجھے آپ کو اس سے بچائے۔ کفارہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کی آپ کسی چیز میں ایکسپیشن دے سکیں، یعنی اس کو کسی طرح سے اپنے سے، مطلب اردو میں کہنا چاہیے کفارہ، اب اردو عربی دونوں میں کامن ہے یہ لفظ، یعنی جیسے کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی تو نہیں، جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے بائی دی وے، اس پہ میری ویڈیوز آپ دیکھیں علیحدہ سے ہیں، وہ قسم کفارہ نظر پوری پلے لسٹ ہے۔ کسی نے یعنی قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں کہ میں فلاں فلاں کام کرنا ہے یا کروں گی یا کرتا ہوں، وہ کام پورا نہ ہو سکا، وہ قسم بائی چانس ایسا ہوا، بدنیتی سے نہیں، پوری نہ ہوئی، جھوٹی نہیں تھی، سچی قسم تھی، پوری نہ ہو سکی، اب وہ کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھیں یا غلام آزاد کریں یا 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنائیں، اس طرح کی چیزیں جس میں سے زیادہ تر اب روزے کی آپشن ہی اویلیبل ہے، تو چلو یہ تو کفارہ ہو گیا بھائی، وہ تو قسم ہے، یہ قسم نہیں ہے، آپ اس کو قسم مت سمجھیں، یہ بد دعا دی ہے آپ نے اپنے آپ کو، اللہ معاف کرے، یہ بد دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بد دعا کا حل میں کیا آپ کو بتاؤں؟ اگر آپ پہ یہ لگ گئی، اللہ نہ کرے، اس کا یہی میں کہہ سکتا ہوں استغفار پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس کام سے، اگر جس کام کے لیے آپ نے اٹھائی تھی اس کام سے بچیں۔ اب اگر وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ نے نہ کہا ہو، تو آپ کی اس میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ، اللہ کرے کہ آپ نے نہ کہا ہو، اللہ کرے نہ کہا ہو، ضروری ہے کہ اپنے پہ لینا ہے اس کو، فرض کریں آپ نے کہہ دیا ہوا، تو پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ جس کام کی وجہ سے آپ نے یہ قسم، یہ دعویٰ کیا تھا یا یہ کلیم کیا تھا اتنا بڑا کہ ایسا کروں تو ایسا ہو یا ایسا نہ ہو، شفاعت رسول نعوذ باللہ نصیب نہ ہو، اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ اس پر جو ہے نا اللہ سے معافی مانگیں، استغفار مانگیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجیں۔ یہ جو آپ نے آخر میں بات کی نا کہ کسی عالم نے صحیح جواب نہیں دیا، میرے بھائی میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ اس معاملے پر جو ہے نا کوئی 20 25 30 عالموں کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ ان میں سے آپ کو ایک بھی صحیح آدمی نہیں ملا۔ یہ بھائی قوم لوط علیہ السلام نہیں ہے کہ لوط کہہ دیں الیس منکم برجل رشید اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ جس دن ایسا ہوا نا کہ اس امت میں عالم اٹھ گئے تو قیامت آ جانی ہے، ایک بھی عالم نہ رہا تو وہ تو قیامت ہے۔ ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جب تک اللہ کی کتاب اور سنت رسول اس زمین پر موجود ہے، جب تک قرآن موجود ہے، اللہ نے اس کو جب تک اٹھانا نہیں ہے، اس وقت تک اس زمین سے عالم ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر علماء حق رکھے گا، جب تک یہ دین ہے عالم رہیں گے، کیونکہ نبی آخری کوئی نہیں آنا، تو اس نبی کی غیر موجودگی میں اس نبی کے خادم، اس نبی کی قدموں کی خاک میں آنے والے، اپنے آپ کو اس خاک سے بھی نیچے سمجھنے والے یہاں رہیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ ڈھونڈا کریں، مل جائے گا صحیح جواب، میرے جواب سے بھی تشفی نہ ہو، جائیں آپ کسی عالم کے پاس پوچھیں، مگر میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالی رفعت الاقلام عن امتی بثلاث، یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ نے میری امت پر 3 چیزوں پر قلم اٹھا لیا ہے، اللہ اکبر، یعنی قلم کو حکم دے دیا کہ تو اٹھ جا، مت لکھ اس کے اوپر۔ 3 چیزیں ہیں، خطا، ان انٹینشنل مسٹیک، نسیان، بھول چوک، وَبِمَا اسْتُكْرِهَ عَلَيْهِ، الخطا والنسیان وَبِمَا اسْتُكْرِهَ عَلَيْهِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث کے میں آپ کو تقریباً کم و بیش صحیح متن بتا رہا ہوں، صحیح حدیث بتا رہا ہوں، قرآن کی تفسیروں میں بھی یہ حدیث ملے گی، حدیث کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، کئی جگہ آئی ہے، کتب ستہ میں کئی جگہ موجود ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، بہت اوتھینٹک پیاری حدیث ہے کہ امت سے قلم اٹھ جائے گا، یعنی ان چیزوں پر پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کن چیزوں پر؟ بھول کے کوئی چیز کر دی آپ نے انجانے میں، ان انٹینشنلی، یا آپ کو دھوکا لگا، یعنی ان انٹینشنلی کر دی، غلطی سے دھوکے میں آ گئے یا مسٹیک ہو گئی، چلیں نسیان ہو گیا، بھول گئے، بھولے سے یعنی کوئی چیز بھول گئی اور کسی چیز پر آپ کو فورس کیا جائے، مجبور کیا جائے، بما استکرہ علیہ، تو اس میں آپ کے لیے خوشخبری ہے، ہو سکتا ہے آپ کو فورس کیا گیا ہو ایسا کہنے پر، ہو سکتا ہے آپ سچ مچ میں بھول ہی گئے ہوں یا بھول ہی گئی ہوں، تو اس پر آپ اللہ کی رحمت سمجھیں اور استغفار پڑھیں، گناہوں سے دور رہیں، خاص طور پہ گناہ کبیرہ سے دور رہیں، غیر محرم ان تعلقات، ان چیزوں میں بہت محتاط رہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجیں، 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام، 10 دفعہ سورج نکلنے سے پہلے، 10 دفعہ سورج غروب ہونے سے پہلے، یا
کم از کم جمعے کے دن ہی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ آپ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ پر نازل ہوئی یہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت کے گناہ گاروں پہ میری شفاعت لگے گی، انشاءاللہ اللہ ان کو یہ مقام شفاعت نصیب فرمائے گا۔ آپ درود شریف زیادہ پڑھیں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور کبیرہ گناہوں سے خاص طور سے حد الوسع دور رہ جائیں، انشاءاللہ کام سیدھا ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے، انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں۔ ہاں اگر آپ نے اس کے ساتھ اللہ کی قسم بھی کھائی اور کوئی بہت بڑا وعدہ کیا کسی سے تو پھر قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ کر دیں۔ تو بہرحال یہ باتیں اللہ کرے کہ آپ نے دیکھیں سوال بہت ہی مبہم پوچھا ہے، اگر آپ کو میرے سے مزید کھلی بات کرنی ہے، کھل کے کرنی ہے، میں نے اپنا ای میل بھی بتا دیا، مجھ سے اپوائنٹمنٹ سیٹ کریں، مجھے کھل کے مسئلہ بتائیں تو میں آپ کو مزید اس مسئلے کو اور ان پیک کریں گے۔ بہرحال امید ہے کہ اس سے ہی آپ کی تشفی ہو جائے گی، مگر اگر آپ کو پریشانی ہے تو آپ مجھ سے پرسنل ٹائم لیں، پرائیویٹ ٹائم لیں، ہم وایا زوم، وایا ویب ایکس، وایا مائکروسافٹ ٹیمز، وایا اسکائپ، کسی بھی پلیٹ فارم سے ہم ویڈیو کانورسیشن کر سکتے ہیں اور یا آڈیو کانورسیشن کر سکتے ہیں، whatever you feel comfortable، ہم اس پر بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کی حد الوسع کوشش کروں گا میں آپ کی مدد کر سکوں جہاں تک ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ باقی ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، ہماری زبانوں سے ایسی کوئی بات نہ نکلے کہ جس پر ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے اور دین اور ایمان پر ہی ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔